صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کب ممکن ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تذکرہ امیر اہل سنت، اس کی چوتھی قسط ہے شوق علم دین۔ امیر اہل سنت کو علم دین کا شوق کتنا ہے اس رسالے میں لکھا ہے، پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پڑھ کر آپ کو بھی شوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی شوق علم دین نصیب فرما دے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 5 پر جو لکھی ہے، جامع الاحادیث للسیوطی، حدیث نمبر 7377، سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان حدائق بخشش سلسلے میں حاضری ہے۔ اس سے قبل کہ آج کا کلام پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے، آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ عالم نیت ہیں، ایک ایک عمل میں کتنی کتنی نیتیں کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ درس و بیان کی آپ نے 33 نیتیں لکھی ہیں، اس میں سے کچھ حسب حال ہم کیے لیتے ہیں۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، مباح کام، ایسا کام جس میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، اگر اچھی نیت کر لی جائے تو وہ ثواب کا کام بن جاتا ہے، اور اچھے کام میں جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اجر و ثواب بھی اسی قدر بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کا کام تو ہے ہی گناہ کا کام، اچھی نیت سے بھی کیا جائے پھر بھی گناہ کا کام ہے، اور اگر اس گناہ کے کام میں بری نیتیں زیادہ ہو جائیں تو اس کی شدت بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام سے بچائے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے نہیں سہلاؤں گا، بدن نہیں سہلاؤں گا، ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، باتیں نہیں کروں گا، ٹیک نہیں لگاؤں گا،
یہ نیتیں کر لیجئے. دوسرے کو اشارہ نہیں کروں گا، اٹھ کر چل نہیں پڑوں گا، اور علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ممکن ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکا کر کان لگا کر سنوں گا. دو زانوں کس طرح بیٹھتے ہیں؟ جس طرح نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں. جو نہیں بیٹھے ہوئے بیٹھ جائیں، جب تک بیٹھ سکتے ہیں، جتنا بیٹھ سکتے ہیں. یہ بھی نیت کر لیجئے موقع کی مناسبت سے عز و جل کہوں گا. کہیے انشاءاللہ. یاد رکھیے کہ اچھے کام، نیک کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. تو حسب موقع عز و جل کہیں گے، حسب موقع درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. موقع کی مناسبت سے رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے. اور جب کہا گیا صلو علی الحبیب تو کہنے والے کی دلجوئی کی خاطر بلند آواز سے، نمایاں آواز سے جواب دوں گا، اور ثواب کی نیت بھی شامل کروں گا. ظاہر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کچھ میں اپنے لیے بھی نیتیں کیے لیتا ہوں. اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ بلغ عنی ولو آیا، بخاری شریف حدیث نمبر 4361، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا. حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، حسب موقع عز و جل کہوں گا، درود شریف پڑھوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، خشوع نفاق سے بچوں گا، یعنی وہ اعضاء میں خشوع ہو اور دل میں عاجزی نہ ہو. عربی، انگلش اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے ہوئے دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. حسب موقع انشاءاللہ مدنی قافلے کی دعوت دوں گا، مدنی انعامات کی ترغیب دلاؤں گا، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، کہا لگوانے سے بچوں گا. اور انشاءاللہ عز و جل بیان کے بعد جو اسلامی بھائی اس سلسلے میں موجود ہیں خود آگے بڑھ کر ان سے سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کا نعتیہ کلام جس کی عرب و عجم میں دھوم پڑی ہوئی ہے، اور جس کلام کو پڑھ کر سن کر لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع فروزہ ہوتی، لکھنے والا کیسا عاشق ہوگا. سبحان اللہ. تو بہت ہی وہ مشہور کلام ہے، مگر الفاظ بعض اس کے بہت مشکل ہیں، تو ہر ایک کو غالباً سمجھ میں نہیں آتا ہوگا. توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور یہاں سے یہاں آئے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں
لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یا حبیبی یا سیدی زمین اور اس میں جتنے زمانے آئے یا آئیں گے تمہارے لیے، اس میں جتنے بھی مکان ہیں تمہارے لیے، ان مکانوں میں جتنے بھی مکین ہیں تمہارے لیے، چنین و چنا یعنی ایسا ویسا ہر شے تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کو عام شاعر نہیں تھے کہ وہ لفاظی کرتے رہیں، الفاظ کی گلکاری کھلاتے رہیں اور ان کے پیش نظر قرآن نہ ہو، حدیث نہ ہو۔ آپ کے پیش نظر تو قرآن ہے، بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں، مجدد ہیں، با کرامت ولی ہیں، چنانچہ بہت سی احادیث کا یوں سمجھیں کہ عطر آپ نے اس شعر میں پیش کیا ہے اپنے انداز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں خود فرمایا۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ نہیں تمہارے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ وہ ہر چیز تمہارے لیے، دنیا و آخرت تمہارے لیے، تو یہ کیسے فرما دیا؟ تو سنیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اور حدیث پاک ہے لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما ازہت الربوبیہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ آسمان پیدا کرتا، نہ دنیا پیدا کرتا، نہ ہی اپنی ربوبیت کو یعنی اپنے رب ہونے کو ظاہر کرتا۔ ہماری آقا کی رب کی بارگاہ میں ایسی شان ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف 30ویں جلد میں جو رسالہ ہے آپ کا، بڑا ہی مبارک اور بڑا عشق بھرا رسالہ ہے۔ اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں آپ۔ تو اس میں بہت کچھ اعلی حضرت نے عشق بھرے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ اس رسالے کا بڑا عشق بھرا رسالہ ہے۔ اب اس میں سنیے عشق بھری حدیث۔ حاکم، بہقی، طبرانی، آجری، ابو نعیم، ابن عساکر، امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ شعر پیش نظر رکھیے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اب سنیے حدیث پاک۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب عز و جل سے عرض کی، یا رب میرے صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میری مغفرت فرما۔ رب العالمین عز و جل نے فرمایا تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کی، یا اللہ عز و جل جب تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی، میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے جان لیا تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تو نے سچ کہا، بے شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے، اب کہ تو نے اس کے حق کا وسیلہ کر کے مجھ سے مانگا تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں، اور اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا تو میں
نہ تیری مغفرت کرتا اور نہ تجھے بناتا. آدم علیہ السلام کو بنایا گیا آقا کی خاطر. سبحان اللہ. یہ مستدرک کی روایت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. مزید سنیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی بھیجی. اے عیسیٰ ایمان لا محمد پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تیری امت سے جو لوگ اس کا زمانہ پائیں انہیں حکم کر کہ اس پر ایمان لائیں. اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا میں آدم کو نہ پیدا کرتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا. جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا اسے جنبش تھی، میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھ دیا تو عرش ٹھہر گیا. اس روایت میں کیا بتایا گیا کہ اے آدم اگر میرے محبوب نہ ہوتے نہ تجھے بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا. مزید سنیے. ابن عساکر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا، آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا. حضور کو کیا فضل دیا؟ فوراً جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئے. عرض کی حضور کا رب ارشاد فرماتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کیا تمہیں حبیب کیا، اگر موسیٰ سے زمین میں کلام فرمایا تم سے آسمان میں کلام کیا، اگر عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا تو تمہارا نام آفرینش خلق سے یعنی مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور بے شک تمہارے قدم آسمان میں وہاں پہنچے جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا نہ تمہارے بعد کسی کی رسائی ہو. اور اگر میں نے آدم کو برگزیدہ کیا تمہیں ختم الانبیاء کیا، اور تم سے زیادہ عزت و کرامت والا کسی کو نہ بنایا. قیامت میں میرے عرش کا سایہ تم پر ہوگا اور حمد کا تاج تمہارے سر پر آراستہ ہوگا. تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ کہیں میری یاد نہ ہو جب تک تم میرے ساتھ یاد نہ کیے جاؤ. اور بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے نزدیک ہے ان پر ظاہر کر دوں. اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا کہ محبوب اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امی علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نہ ہوتے میں جنت کو نہ بناتا، اور اگر تم نہ ہوتے میں دوزخ کو نہ بناتا. اب میرے آقا اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. لکھتے ہیں یعنی آدم و عالم سب تمہارے طفیلی ہیں. تم نہ ہوتے تو مطیع و عاصی کوئی نہ ہوتا، فرما بردار نافرمان کون ہوتا؟ جب کچھ ہی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جنت و نار کس کے لیے ہوتی؟ گناہ گاروں کے لیے جہنم ہے، نیکوکاروں کے لیے جنت ہے. جب نیکوکار و گناہ گار کوئی ہوتا ہی نہ تو یہ بھی نہ ہوتے تو جنت و دوزخ کیوں ہوتی؟ خود جنت و نار اجزائے عالم سے ہیں جن پر تمہارے وجود کا پرتو پڑا. اعلی حضرت نے پھر لکھا فارسی شعر جس کا مفہوم یہ ہے مقصود ان کی ذات ہے باقی تمام طفیلی ہیں، فقط انہی کا نور دکھائی دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. مزید سنی. شارح بخاری امام قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی مواہب اللدنیا میں فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی الہی
تو نے میری کنیت ابو محمد کس لیے رکھی؟ حکمہ اے آدم، اپنا سر اٹھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا، پردہ عرش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آیا۔ عرض کی الہی یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا یہ نور ایک نبی کا ہے، تیری ذریت یعنی تیری اولاد سے ہے، اس کا نام آسمان میں احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور زمین میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر وہ نہ ہوتا، یعنی میرا محبوب نہ ہوتا، میں تجھے نہ بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین کو پیدا کرتا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے باہر آئے، ساکے عرش پر ہر مقام بہشت میں نام پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام الہی سے ملا ہوا دیکھا۔ عرض کی الہی یہ محمد کون ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے، یہ اگر نہ ہوتا میں تجھے نہ بناتا۔ عرض کی الہی اس بیٹے کی حرمت سے اس باپ پر رحم فرما۔ ارشاد ہوا ہے آدم اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین کی شفاعت کرتا ہم قبول فرما لیتے۔ مزید سنیے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں تیرے لیے بچھاتا ہوں زمین، اور موجزن کرتا ہوں دریا، بلند کرتا ہوں آسمان، اور مقرر کرتا ہوں جزا و سزا۔ اعلی حضرت بہت ساری روایت لکھی، میں نے چند عرض کی، ان سب روایات کا حاصل وہی ہے، اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ تمام کائنات نے خلعت وجود حضور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں، ایسے تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ مزید کیا فرما رہے ہیں دیکھیں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ منہ میں زبان کس لیے؟ آقا کے ثنا کے لیے، فضول باتوں کے لیے نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تیری میری کے لیے نہیں ہے، غیبت و بہتان کے لیے نہیں ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ تو دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا تمہارے لیے، میرے سرکار آپ کے لیے، سبحان اللہ، کہ آپ کی تعریف کرے، اور جسم میں جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے کہ یہاں آ کر آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کی سنتیں اپنائیں، آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کی الفت میں جئیں، آپ کی محبت میں جئیں، اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، فری
خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. یہ فرشتے کیا ہیں؟ یہ خدم ہے. خدم کیا؟ خادم کی جمع. آقا کے خدمتگار ہیں. اور رسول کیا ہیں؟ حشم ہے. حشم کیا ہیں؟ یہ بھی خدمتگار ہیں. سارے رسول سارے نبی ہمارے نبی کے خدمتگار ہیں. میرے آقا اعلی حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے، بڑی عشق بھری بات، کہ جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو ہمارے نبی سے ہے. تو رسول کیا ہیں؟ حشم ہیں، ہمارے آقا کے خدمتگار ہیں. اور جتنی بھی امتیں ہیں نا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی بھکاری ہیں. ہم ہی نہیں، ساری امتیں یہ بھی بھکاری ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی. وجود و عدم، ہونا نہ ہونا، حدوث و قدم. حدوث یعنی کوئی نئی چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، اور قدم پرانی جو ہمیشہ سے ہے. یہ سب کس لیے ظاہر ہوئی؟ آقا تمہارے لیے. کلیم و نجیب مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. کلیم کیا ہے؟ کلام کرنے والا، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. نجی حضرت نوح علیہ السلام، نجات پانے والا. اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان سے نجات عطا فرمائی نا. مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا. صفی حضرت آدم علیہ السلام. خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی بہت پیارا، اللہ کا پیارا. اور رضی حضرت اسماعیل علیہ السلام، پسندیدہ. رسول نبی رسول ہیں 313، اور نبی کتنے ہیں؟ 1,12,000 کم و بیش. تعداد معین نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ایگزیکٹ فگر کہیں 1,24,000، اگر ایک کم ہو تو ایک غیر نبی کو نبی مان لیا نا، اور ایک زیادہ ہو تو ایک نبی کی نبوت ماننا رہ گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی ہم سب کو مانتے ہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے نا، ہر نبی رسول نہیں. رسول وہ جو نئی شریعت لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. عتیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، برگزیدہ، آزاد. العتیق من النار، اس لیے آپ عتیق کہلائے. وصیت کیا گیا، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. غنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. علی مولا علی مشکل کشا، ثنا تعریف. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان آقا آپ کی ثنا کے لیے چلتی ہے، تمہارے لیے. ان کی زبان ثنا کے لیے چلتی ہے تمہارے لیے. حضرت نوح علیہ السلام کی زبان ثنا کے لیے چلتی ہے آپ کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سارے رسول، سارے نبی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، غنی اور
عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، ان سب کی زبانیں آقا آپ کی تعریف و ثنا کے لیے چل رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزید اعلی حضرت فرماتے ہیں اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ وجہ تخلیق کائنات. آپ کی وجہ سے کائنات بنائی گئی. تو آپ ہیں اصالت کل، سب کی بنیاد. اصالت کل ہیں آپ، سب کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، اصلیت ہیں. امامت کل، سیادت کل، ساری سرداری، ساری امارت، ساری حکومت، ساری سلطنت اللہ کے ہاں کس کے لیے؟ آقا تمہارے لیے. اب اعلی حضرت نے یوں ہی نہیں فرمایا بھائی، اعلی حضرت اعلی حضرت ہیں الحمدللہ. قرآن و حدیث آپ کے پیش نظر ہے. سبحان اللہ. سنیے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی طرف وحی فرمائی. یہ حلیۃ الاولیاء جلد 3 صفحہ نمبر ہے 376، جلد ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 33. اوحى الله تعالى الى بني اسرائيل انه من لم يقن باحمد ادخلته النار. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف وحی فرمائی، بے شک جو شخص میرے محبوب پر ایمان نہیں لائے گا اسے جہنم میں داخل کروں گا. مزید سنیے مشکات شریف حدیث نمبر 5765. آقا فرماتے ہیں وَنَا قَاعِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوا، اور جب لوگ وفد یعنی گروہ بنیں گے ہم ان کے پیشوا ہوں گے. سنن ترمذی حدیث نمبر 3148 فرمایا وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي. اس دن کوئی نبی آدم علیہ السلام اور ان کے سوا ایسا نہ ہوگا جو میرے جھنڈے تلے نہ ہو. قیامت کے روز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. سبحان اللہ. سارے آدم علیہ السلام اور اس کے علاوہ جتنے نبی ہیں سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے ہوں گے. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2278 فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1244 ارشاد فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض انا سید الناس یوم القیامہ. مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی اور میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے انداز سے پیش کیا نا، حدیثوں کا نچوڑ. کیا؟ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. اور اس لیے میں نے آپ کو چند حدیثیں بھی سنا دی. سبحان اللہ. مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سی کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے.
تمہارے لیے. چمک کیا ہے روشنی، دمک کیا ہے نورانیت، اور جھلک کیا ہے جلوہ نظارہ، مہک کیا ہے خوشبو. یعنی سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ زمین ہے، آسمان ہے، پستی ہے، بلندی ہے، جگ ہے، بستی ہے، ہر طرف آپ کا سکہ چل رہا ہے اور آپ کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چاند کا چمکنا آقا تمہارے لیے، سورج کا دمکنا آقا تمہارے لیے، رات کی سیاہی آقا تمہارے لیے، دن کی روشنی آقا تمہارے لیے، درختوں کے پتے آقا تمہارے لیے، خود درخت آقا تمہارے لیے، باغات تمہارے لیے، باغات کے پھل آقا تمہارے لیے، تلواریں آقا تمہارے لیے، یہ ڈھالے آقا تمہارے لیے، یہ تاج، یہ تخت، پشت عالم پر خدمت کی پیٹی کا بندہ ہونا آقا تمہارے لیے. سارے جہاں میں حکم کا جاری ہونا کس کے لیے؟ آقا تمہارے لیے، کیونکہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبل، پھبل میں دلہن، سزائے محن پہ سے منل، یہ امن و امان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان. جنا کیا ہے؟ جنتیں. چمن کیا ہے؟ باغ، جنت کا باغ. سمن کیا ہے؟ چنبیلی کا پھول. اور پھبن کیا ہے؟ زبائش، آرائش، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی. اور سزائے محن، یعنی محنت کی جمع یہ محن ہے، مشقت، اور منن یہ منت کی جمع احسان. امن و امان، آرام و سکون. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی کیا شان و عظمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہ جنت کے جو باغات ہیں، ان باغات میں ہیں چمیلی کے پھول. ان چمیلی کے پھولوں میں جو خوشبو ہے، رنگ ہے، عمدگی ہے، سجاوٹ ہے، اور اس میں جو دلہن ہے، کون سی دلہن؟ جنت کی حوریں. یہ سب کچھ آپ کے طفیل ان گناہ گاروں کے لیے ہو گیا. ہم جیسے گناہ گاروں کو جنت مل گئی، جنت کی وہ جنت کے باغات اور جنت کے حسین پھول، اس کی سجاوٹ دیکھنا نصیب ہو گئی، جنت کی حوریں دیکھنا نصیب ہو گئی. آقا آپ کی طفیل. ہمارے گناہوں کے وجہ سے ہم تو عذاب کے قابل تھے، آپ کی پاکیزہ شفاعت ہمارا سہارا بن گئی، ہم جنت میں چلے گئے اور ساری نعمتیں آپ کے طفیل ہمیں حاصل ہو گئی. سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت مزید اگلے شعر میں فرماتے ہیں، یہ قیامت کا نقشہ ذہن میں رکھ کر سننے والا شعر ہے. کیا ہوگا؟ سورج کو 10 سال کی گرمی دی جائے گی، کروڑوں میل کا فاصلہ ہے آج، پھر سروں کے قریب لایا جائے گا، اور پسینہ لوگوں کا نکلے گا یہاں تک کہ لوگ اس میں ڈبکیاں کھائیں گے.
توبہ استغفر اللہ. جنت سے روک دیا گیا ہوگا اور جنت کا دھڑکا لگا ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کے ساتھ لگا ہوگا. کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے. سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، نوح علیہ السلام کے پاس گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہیں بات نہیں بن رہی. اعلیٰ حضرت نے یہ نقشہ ذہن میں رکھیں. اب سنیں. خلیل و نجیب، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. میدان محشر والے سب جگہ گئے، کہیں بات بنی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے، بات بنی؟ گئے نا. نوح علیہ السلام کے پاس گئے تھے، بات بنی. عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری بھی بات بنی. اور تمام نبیوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، بات بنی؟ نہیں بنی. اور کہاں بات بنی؟ ان کے پاس جو فرماتے ہیں انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. نفسی 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 اذهبوا الی غیری، مجھے اپنا کھٹکا ہے، مجھے اپنا تردد ہے، مجھے اپنا خوف ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. سبحان اللہ. خلیل و نجی، خلیل ابراہیم علیہ السلام، نجی حضرت نوح علیہ السلام، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صفی حضرت آدم علیہ السلام. سبھی سے کہیں بھی بنی، کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. صبا کس کو کہتے ہیں؟ صبح صبح جو ہوا چلتی نا مشرق کی طرف سے، یہ وہ ہوا ہے جو کلیوں کو پھول بنا دیتی، کھلا دیتی ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ کاش ایسی باد صبا چلے کہ باغات میں پھول کھل جائیں، نہ پھول کھلیں صرف بلکہ ہمارے نصیب بھی کھل جائیں. اور کیا ہو، یعنی آرزو ہے، تمنا ہے کہ ایسا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ لوا کے تلے، لوا جھنڈے کو کہتے ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں لوائے حمد ہو اس کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ. براتی ساتھ ہو میدان محشر میں جس دم دولہ کے، اس وقت بنوں میں تیرا ثناخواں یا رسول اللہ. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ آقا کے ہاتھ میں ہو لوائے حمد اور اس کے نیچے
رضا آقا کی نعت خوانی کرتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قیامت کے روز لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، اور اعلی حضرت عشق بری خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں آقا کی نعتیں پڑھتا رہا ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اعلی حضرت کے جو عاشق اعلی حضرت کے جو ماننے والے انشاءاللہ وہ اعلی حضرت کے پیچھے